تو اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کے اندر سے 3 مختلف مقامات سے مختلف آیات مبارکہ کے مختصر سے حصے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کیے ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ میرا اللہ ان آیات مبارکہ کا صحیح مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما دے۔ آج 4 ذی القعدہ ہے۔ ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج ذی القعدہ کا پہلا جمعہ میں اور آپ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ماہ ذی القعدہ یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ ماہ ذی القعدہ کا مہینہ بہت سارے اسلامی تاریخی واقعات اور بہت سارے احکامات لے کر کے امت مسلمہ کے پاس آتا ہے۔ یہ مہینہ مجھے اور آپ کو بہت ساری باتیں یاد دلاتا ہے اور مجھے اور آپ کو چند ایک احکامات کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ ماہ مبارک ان عظیم مہینوں کے اندر سے ہے جن کو میرے اللہ نے اپنی کلام پاک کے اندر حرمت والے مہینے قرار دیے۔ اللہ رب العزت نے اس شریعت کے اندر شریعت محمدیہ میں 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا، یعنی ایسے 4 مہینے جن کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جن کو حرمت والا سمجھا جاتا تھا، جن کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان مہینوں کے اندر قتل و قتال کرنا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، ان ماہ مبارک کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا، فساد کرنا، یہ سب کچھ زمانہ جاہلیت میں بھی ایک دوسرے کو ممنوع قرار دیتے تھے، اور زمانہ اسلام کے اندر بھی ان مہینوں کی حرمت کو اللہ رب العزت نے ویسے ہی برقرار رکھا۔ ذی القعدہ اصل میں قعدہ سے ہے، قعدہ سے۔ قعدہ کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے بیٹھنا۔ ذی القعدہ کے مہینے کو ذی القعدہ کے مہینے کو ذی القعدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ مبارک کے شروع ہوتے ہی عرب لوگ جو آپس میں جنگیں ہوتی تھی، قتال ہوتا تھا، لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، اس سب کو چھوڑ چھاڑ کے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جاتے تھے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ یہ مہینہ امن والا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر والا مہینہ ہے، یہ مہینہ عبادت والا مہینہ ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام صرف عبادات کرنے کا حکم نہیں دیتا، اسلام مجھے اور آپ کو حکم دیتا ہے کہ امن بھی معاشرے کے اندر قائم رکھنا ہے، آپس کے لڑائی جھگڑوں کو چھوڑنا ہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ جھگڑالو نہیں ہوتا، مسلمان جو ہوتا ہے وہ امن کا پیغمبر ہوتا ہے، مسلمان امن پھیلانے والا ہوتا ہے، حسد بغض اور کینے سے دور رہنے والا ہوتا ہے، مسلمان محبتیں بانٹتا ہے اور محبتیں تقسیم کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذی القعدہ کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ذی القعدہ کے مہینے میں میرے آقا نے ایک روایت کے مطابق اپنی زندگی میں ٹوٹل 4 عمرے کی ہیں، 4 عمرے، اور وہ چاروں کے 4 عمرے میرے آقا نے ذی القعدہ کے مہینے میں کیے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں میرے آقا نے عمرہ نہیں کیا، بلکہ ذی القعدہ کا مہینہ ہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن 6 ہجری کے اندر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ دل کے اندر خواہش ابھری، خواب دیکھا، اس خواب کی تکمیل کے لیے صحابہ کرام کے سامنے میرے آقا نے ایک خواہش ظاہر کی۔ جائیں بزرگوں کو لے کے آئیں، گاڑی ادھر کھڑی کروائیں، گیٹ کھولیں، تالا کھولیں، گاڑی کو اندر کھڑے کریں، بزرگ کو لا کے یہاں کرسی کے اوپر بیٹھیں۔ ذی القعدہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کے اندر خواہش ابھری، میرے آقا کے دل کے اندر خواہش تھی کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے ایک خواہش ظاہر کی۔ صحابہ کرام میرے آقا کی خواہش کے اوپر تیار ہو گئے۔ واش روم کے لیے لے جاؤ، دفتر میں لے جاؤ۔ صحابہ کرام میرے آقا کی خواہش کے اوپر تیار ہو گئے۔ 1400 صحابہ کرام میرے آقا کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ 1400 صحابہ کرام میرے آقا کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کافروں نے میرے آقا کا راستہ روک لیا۔ مشرکین مکہ کو پتا تھا کہ آج اگر ہم نے عمرہ کرنے دے دیا نا تو ہمارے لیے تو بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کے ساتھ راستہ جس وقت کفار مکہ نے روکا ہے تو میرے آقا نے کافروں کے ساتھ صلح کی۔ یہ بڑی تاریخی ایک صلح ہے
جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے تاریخ کے اندر لکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ صلح کی، اور صلح طے ہو جانے کے بعد میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغیر عمرہ کیے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ یہ واقعہ یہ بھی ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر پیش آیا۔ بظاہر صحابہ کرام کو اس وقت صلح کرنے پہ بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ صلح کے اندر کچھ ایسے شرائط تھے کہ جن سے بظاہر یہ لگتا تھا کہ مسلمان دب گئے ہیں، بظاہر یہ لگتا تھا کہ مسلمان پریشان ہو گئے ہیں، اور مسلمانوں نے یوں سمجھ لیں کہ دب کے صلح کی ہے، لیکن حقیقت میں یہ صلح میرے اللہ نے میرے پیغمبر کی اور مسلمانوں کی قوت کا سبب بنا دیا۔ یہ صلح یہ بھی میرے آقا کی ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر صرف آگے بڑھنا ہی دین نہیں ہے، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے، 2 قدم پیچھے ہٹا لینا یہ بھی اسلام کی تعلیمات ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارا اپنا مقابلہ کسی اپنے بڑے کے ساتھ ہو، والدین کے ساتھ ہو، جناب والا اپنے کسی قریبی عزیز کے ساتھ ہو، ہر مرتبہ اپنی بات منوانا ہی حق نہیں ہوتا۔ بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان حق پہ ہوتے ہوئے بھی 2 قدم پیچھے کر لے تو یہ اس کی جیت سمجھی جاتی ہے۔ جیسے میرے آقا کو صلح حدیبیہ کے موقع پر حق پہ ہوتے ہوئے بھی میرے آقا دشمنوں کی، کافروں کی شرط مان کر کے 2 قدم پیچھے ہو گئے۔ میرے اللہ نے اس 2 قدم پیچھے ہونے میں برکت ڈالی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو میرے اللہ نے قوت عطا کی، نصرت عطا کی، اسلام کی قوت کا ذریعہ بنا۔ میں نے عرض کیا کہ ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر ہی میرے آقا نے 4 عمرے کیے، زندگی کے اندر ٹوٹل عمرے کیے 4، اور وہ چاروں کے 4 عمرے بھی میرے آقا ذوالقعدہ کے مہینے میں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ علماء نے اس کے اوپر بڑی تحقیق کیا، میرے آقا ذوالقعدہ میں ہی کیوں عمرے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ذوالقعدہ کے مہینے میں میرے آقا کی عبادت کرنا اور عبادت کی ترغیب دینا، اس کے وجہ ایک یہ بھی بنی، کفار اس مہینے کو خالی کہا کرتے تھے، اور اس مہینے کو خالی کہنے کا مقصد شاید یہ تھا کہ اس مہینے سے پہلے شوال تھا، عید ہے، اس مہینے کے بعد ذی الحجہ ہے، پھر عید ہے، اس مہینے کے اندر خاص کوئی عبادت نہیں، اس مہینے سے پہلے رمضان ہے، عبادت ہے، اس مہینے سے بعد ذی الحجہ ہے، قربانی ہے۔ تو کفار اس کو خالی خلی سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے اندر عمرہ کرتے ہیں، اور عمرہ کرنے کا مقصد، عبادت کرنے کا مقصد یہ امت مسلمہ کو ترغیب دینا ہے کہ یہ خالی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بھی عبادت کی جاتی ہے۔ ایک صحابی میرے آقا کو ملنے کے لیے ایک مرتبہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا ہٹے کٹے جوان ہے، بڑے خوبصورت ہے، ملنے کے بعد چلے گئے۔ غالباً ان کا نام بھی لکھا ہے حضرت باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ عرصے کے بعد میرے آقا کے پاس وہ تشریف لائے تو دیکھا آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت بدلی ہوئی ہے، بڑے کمزور ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، باہلی تجھے کیا ہوا؟ تو اچھا خاصا جوان تھا، تو خوبصورت جوان تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ تو کمزور کیسے ہو گیا؟ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، جب سے میں آپ کے پاس سے ملاقات کر کے گیا ہوں نا، میں جب سے آپ کے پاس سے گیا ہوں، میں نے کبھی رات کے کھانے کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھائی، یعنی مسلسل دن میں روزے رکھتا ہوں، رات کو سحری کھاتا ہوں، افطاری کرتا ہوں، دن میں نے کبھی کوئی چیز کھائی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے باہلی تو نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، شریعت نے ایسا تو نہیں کہا کہ اپنے آپ کو اتنی مشقت کے اندر ڈال لو، نفلی عبادت کے اندر اتنے لگ جاؤ کہ اپنی صحت کا بھی خیال نہ رکھو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ ایسا کرو، کبھی روزہ رکھو، کبھی افطار کرو، کبھی روزہ رکھو، کبھی افطار۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے لیے متعین فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوں کرو، آپ جناب والا مہینے میں 1 روزہ رکھ لو۔ کہنے لگے، نہیں یا رسول اللہ، میں زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، میرے اوپر کچھ زیادہ بڑھائے۔ آپ نے فرمایا، آپ مہینے میں 2 روزے رکھ لو۔ کہنے لگے، نہیں یہ بھی کم ہے، مزید زیادہ کرے۔ آقا نے فرمایا، مہینے میں 3 روزے رکھ لو۔ کہنے لگے، نہیں یا رسول اللہ، میرے اندر اور طاقت ہے، آپ میرے اندر مجھے مزید اضافہ فرمائیں۔ آقا فرماتا، آپ یوں کریں، پھر اشہر حرم، حرمت والے مہینوں کے اندر عبادت کیا کریں، حرمت والے مہینوں کے اندر روزے رکھا کریں، یہ میرے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو ذوالقعدہ یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اس حرمت والے مہینے کے اندر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ رب العزت کو راضی رکھنا، اس حرمت والے مہینے کے اندر روزے زیادہ رکھنا میرے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اسی حرمت والے مہینے میں صبر کیا جاتا ہے، صبر کی تلقین کی گئی، اور صبر یہ میرے اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، کسی چیز میں میرے رب نے اپنی معیت کا وعدہ نہیں کیا۔ روزہ رکھو، اللہ رب العزت نے اس کا اجر بتایا ہے، نماز پڑھو، اس کا اجر بتایا ہے،
حج کرو اس کا اجر بتایا ہے، زکوٰۃ ادا کرو اس کا اجر بتایا ہے، عشر ادا کرو اس کا اجر بتایا، لیکن جب بات صبر کی آئی نا، میرا اللہ فرماتا ہے صبر مومن میرے لیے کرتا ہے اور اس صبر کا اجر بھی میں رب اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا۔ یعنی آپ اندازہ کریں، میرے اللہ فرماتے ہیں میں اگر دنیا کے اندر کسی کے پاس جاؤں نا، کوئی وڈیرا مجھے کہہ دے کہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، کوئی وڈیرا کوئی جناب والا بڑا آپ کو کہہ دے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ فوراً کہیں گے میرے ساتھ فلاں کا تعلق ہے، میں فلاں کے ساتھ ہوں یا فلاں میرے ساتھ ہے تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پھولے نہیں سمائیں گے۔ اور ایک طرف اللہ رب العزت ہے، اللہ فرماتے ہیں مومن کی زندگی کے اندر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا کام ہے صبر کرنا، وہ جیسے ہی صبر کرے گا میں رب اس کو صبر پہ اجر اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا۔ ایک روایت میں آتے جب مومن کو دنیا کے اندر کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا اور وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے، کل بروز محشر میرا اللہ اعلان فرمائیں گے، ہر ایک کو اس کے عمل کا اجر دیں گے، اور اجر دینے کے بعد جب صابرین کی جماعت آئے گی اور وہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، میرا اللہ فرمائے گا جنت کے داروغے کو حکم دے گا، اے جنت کے داروغے یہ جتنے لوگ تیرے پاس آ رہے ہیں ان سے کچھ پوچھنا نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمانی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میرا اللہ صبر کرنے والوں کو اجر بغیر حساب و کتاب کے عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمائے لگے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے، مومن کی زندگی بڑی شاندار ہے، ہر حال میں اس کے مزے۔ میں یا رسول اللہ کیسے؟ کہا مومن کو زندگی میں اگر کوئی خوشی پہنچے نا اس پہ شکر کرتا ہے، اور میرا رب شکر کرنے والوں کے لیے کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر تم کرتے جاؤ نعمتوں کے اوپر، جب شکر کرتے جاؤ گے میں تمہارے اوپر آنے والے انعامات کو بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اچھا اگر مومن کو کوئی مصیبت پہنچے، پریشانی پہنچے اور وہ اس پریشانی کے اوپر صبر کرنا شروع کر دے، اللہ فرماتا ہے شکر پر بھی رب راضی ہوتے ہیں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جب صبر کرتا ہے تو صبر کرنے والوں کو تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میرا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ہاں پھر صبر ہوتا کیا ہے؟ صبر یہ کہ انسان کو کوئی تکلیف پہنچی اس کو سہ لیا، وہ بھی صبر ہے۔ انسان کو گناہ کرنے کا موقع ملا، گناہ نہیں کیا، وہ بھی صبر ہے۔ انسان کی طبیعت چاہ رہی تھی گناہ کرنے کی لیکن اپنے آپ کو روک کے رکھا اور برداشت کیا، تو جناب والا اس کو بھی صبر کے اندر شامار کیا۔ اور جب انسان نیک اعمال کرتا ہے نا اور نیک اعمال کے اندر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر میرا اللہ اس کو اجر بھی اسی طرح عطا کرتے ہیں۔ ایک وقت آتے انسان کسی برائی کے اندر کسی مشکل کے اندر اگر پھنس جائے تو علماء فرماتے ہیں بندہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ رب تعالیٰ کو دینا، میرا اللہ نیک اعمال کی برکت سے اس کو پریشانیوں سے نکال دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر پورا واقعہ لکھے، تین دوست ہیں، تینوں دوست ایک سفر کے اوپر جا رہے ہیں، جاتے جاتے راستے کے اندر ایک طوفان آ گیا، جیسے رات آپ کے دریا خان میں طوفان آیا اور اس طوفان سے مدرسے کی ایک پلیٹ بھی ٹوٹ گئی ہے، اڑ گئی، دور جا کے گری، چورا چورا ہو گئی۔ بارہ طوفان آیا، یہ تینوں طوفان سے بچنے کے لیے نا ایک غار کے اندر چھپے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ طوفان سے بچ کے غار کے اندر چھپے، جس غار میں جان بچانے کے لیے چھپے تھے اوپر پہاڑ کے اوپر تیز ہوا کی وجہ سے چٹان، ایک بڑا پتھر پہاڑ سے لڑکا اور لڑکتا ہوا آیا اسی چٹان کے منہ کے اوپر رہ گیا۔ اب یہ تینوں ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، پہلے تو طوفان کا معاملہ تھا، اب چٹان کا منہ جس سے ہم نے باہر نکلنا تھا وہ منہ بھی بند ہو گیا، زور لگانے کی کوشش کرتے ہیں، نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ اب پریشان بیچارے، پہلے طوفان سے مر رہے تھے اب بھوک سے مر جائیں گے، باہر نہیں نکل سکیں گے، جائیں گے کیسے؟ تینوں نے مشورہ کیا چلو کچھ ایسا کرتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں کوئی تو ایسا کام کیا ہوگا نا جو خالص اللہ کے لیے ہوگا، کوئی تو ایسا عمل ہوگا نا جو خالص رب تعالیٰ کے لیے ہوگا، آج ایسا کرتے ہیں خالص جو اللہ کے لیے کام کیا نا وہ عمل اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اور رکھ کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ نے اگر ہمارا وہ عمل قبول کیا نا تو یقیناً میرا رب ہمیں اس مصیبت سے نجات دے گا۔ پریشانیاں کبھی آ جاتی ہیں، بندہ اگر ان پریشانیوں کو برداشت کرے، صبر کرے، صبر کرتے ہوئے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ رب تعالیٰ کو دے، میرا اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ پہلا بندہ اٹھا، اس نے اٹھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کیا کرتے؟ اللہ تو جانتے ہے میں سارا دن جنگل کے اندر بکریاں چراتا ہوں اور بکریاں چراتے جب میں شام کو گھر کے اندر آتا ہوں نا تجھے پتہ ہے میں دودھ کا پیالہ نکالتا ہوں، بکریوں کا دودھ نکالتا ہوں اور دودھ کا پیالہ نکال کے سب سے پہلے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پیش کرتا ہوں،
اللہ ایک دن ایسا ہوا میں نے دودھ نکالا، دودھ نکال کے میں اپنے ماں کو اور باپ کو دودھ دھونے پیش کرنے کے لیے گیا، میرے ماں اور میرے باپ سو چکے تھے۔ اللہ میں نے وہ دودھ نکال کے میں اپنی ماں اور باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ اب میرے دل میں خیال آیا میں اپنے ابا کو اٹھا دوں، میں اپنی اماں کو اٹھا دوں کہ وہ بیچارے بھوکے سو گئے میرے انتظار میں ان کو یہ دودھ کا پیالہ پیش کر دوں، لیکن پھر خیال آیا نہ، بوڑھے آدمی ہیں، بیچاروں کی آنکھ بڑی دیر میں لگی ہوگی، اگر میں نے اٹھا دیا نا نیند خراب ہو جائے گی۔ پھر میں واپس جانے لگا، چلو اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں۔ ذہن میں خیال آیا نہ، اگر آج میں نے اپنے بچوں کو ترجیح دے دی نا اور ماں باپ کو پیچھے کر دیا، یہ بھی بری بات ہے۔ اگر میں بچوں کو دودھ پلا رہا ہوا، ادھر سے ماں یا باپ کی آنکھ کھل گئی، وہ بیچارے کیا سوچیں گے؟ بس میں وہیں کھڑا ہو گیا، میرے بچے بھوک سے پریشان، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں میرے پاؤں کے اندر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، میرا بچہ کبھی میرے ایک پاؤں کو پکڑتا کبھی دوسرے کو، لیکن یا اللہ میں نے اپنے بچوں کو پہلے دودھ نہیں پلایا، میں اپنی ماں اور باپ کے انتظار میں کھڑا رہا۔ رات کے پتہ نہیں کس پیر میرے والدین کی آنکھ کھلی، میں نے پہلے وہ دودھ کا پیالہ اپنی ماں کو اور باپ کو پیش کیا، اس کے بعد اللہ میں نے اپنے بچوں کو پلایا تھا۔ اللہ تو جانتا ہے یہ میں نے ماں اور باپ کی عزت اکرام احترام صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اور تیرے نبی کا فرمان ہے تیری رضا تو باپ کی رضا کے اندر رہے، رضا ربی فی رضا الوالد۔ اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے، اللہ ہمارے لیے اس غار سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ حدیث مبارکہ میں تھا جیسے اس نے یہ بات کی ایک چٹان سرکی اور تھوڑا سا راستہ بن گیا، لیکن ابھی وہ اتنا نہیں تھا کہ جس کے اندر سے باہر نکل سکتے۔ دوسرا اٹھا اور دوسرے نے اٹھ کے نماز پڑھی اور دعا مانگی، بڑی زبردست دعا کر رہا ہے، وہ توجہ کرنا۔ دوسرا کہتا اللہ میں نے نا چند مزدور اپنے پاس رکھے، ان کو دیہڑی پہ رکھا، مزدوروں نے اپنا کام پورا کر لیا، جب مزدور مزدوری پوری کر لی تو میں نے سارے مزدوروں کو مزدوری دی، سب اپنی مزدوری لے کے چلے گئے۔ ایک مزدور ایسا تھا جس نے مجھ سے اپنی مزدوری نہیں لی، اس کو کوئی کام تھا وہ جلدی چلا گیا۔ اللہ اس کی مزدوری میرے پاس تھی، میں انتظار کرتا رہا، وہ مزدور نہیں آیا۔ چند دن کے بعد میں نے اس کے مزدوری والے پیسے کاروبار میں لگا دیے، کاروبار میں لگائے، اللہ نے اس کی مزدوری میں برکت دی، کاروبار بڑھتا چلا گیا۔ وہ ایک مزدوری سے میرے پاس گائے کا ریوڑ تیار ہو گیا، میں نے اس سے پیسے کمائے، پھر گائے خریدی، پھر گائے سے بچہ ہوا، پھر اس کے بچے ہوئے، ایک ریوڑ بن گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا جناب میں نے آپ کے پاس فلاں سن کے اندر مزدوری کی تھی، میرے کچھ پیسے آپ کے ذمے ہیں، آج مجھے ضرورت ہے، وہ پیسے تو مجھے دے دے۔ میں نے اس مزدور کو کہا جناب واقعی آپ مزدوری چھوڑ گئے تھے اور آپ کی مزدوری یہ سارا گائے کا جو ریوڑ ہے نا یہ اس کو لے جاؤ۔ وہ مزدور ہنسنے لگا اور ہنستے ہوئے کہتا جناب مجھ غریب کا کیوں مذاق اڑا رہے ہو، میں نے تو ایک دن کی دیہڑی کی تھی، میرے پیسے مجھے دے، میں جلدی میں تھا نہیں لے سکا، آپ یہ پورا ریوڑ۔ کہتے میں نے کہا نہیں آپ کے واقعی وہ تھوڑے سے پیسے تھے، لیکن میں نے اس کو کاروبار میں لگایا، پرافٹ ہوتا رہا، میں اس کو الگ الگ رکھتا رہا، رکھتے رکھتے آج اللہ نے اتنی برکت دی کہ یہ پورا ریوڑ بن گیا، یہ سارا تیرا ہے، اس کو لے جا۔ پھر آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اللہ تو جانتا ہے یہ سارا کچھ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے میری یہ نیکی پسند ہے نا تو ہمارے لیے اس غار سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ حدیث مبارکہ میں تھا جیسے اس نے دعا کی چٹان تھوڑی سی اور سرکی اور تھوڑی سی روشنی ہو گئی، لیکن ابھی اتنی نہیں ہوئی تھی کہ تینوں وہاں سے نکل سکیں۔ دیکھیں نا ایمانداری اور مشکل میں پھنسے ہوئے اپنے امانت داری والے واقعے کا اور عمل کا وسیلہ رب تعالیٰ کو دے رہے ہیں۔ اب تیسرا کھڑا ہوا، تیسرے نے دعا کی اللہ میں نے اپنی ایک چاچے کی بیٹی کے اوپر، میرے چاچا کی ایک لڑکی تھی، میں اس کے اوپر عاشق تھا، میں نے اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہیے، لیکن وہ نیک تھی، وہ بڑی نیک تھی، میری بات نہیں مانتی تھی۔ ایسا ہوا کہ اچانک ہمارے علاقے کے اندر قحط آ گیا، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میرے پاس گندم تھی، میرے پاس سونا تھا، میرے پاس چاندی تھا، وہ بھوک سے مرتی ہوئی میری چچا زاد بیٹی، چچا زاد بہن میرے پاس آئی، مجھ سے کچھ گندم قرض مانگی، مجھ سے کچھ پیسے قرض مانگے، میں نے اس کو قرض دیا، لیکن ایک شرط پہ دیا، میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ فلاں فلاں کام کریں گی، گناہ کا کام کریں گی۔ وہ بیچاری بھوکی تھی، مجبور تھی، راضی ہو گئی۔ اب جب میں نے اس کو قرض دے دیا، میں گناہ کرنے لگا تو اس نے گناہ سے پہلے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر جا، میں نے آج تک کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، میں بھوکی مجبور تیرے پاس آئی ہوں، اگر تو رب کی رضا کے لیے مجھے چھوڑ دے گا نا میرا رب تجھے ایسی جگہ سے بچائے گا جہاں سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اس دن اس نے تیری ذات کا واسطہ دیا تھا اور میں تیرے خوف اور توجہ کی وجہ سے پیچھے ہو گیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ میں نے وہ گناہ صرف تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے اس گناہ کو چھوڑا تھا۔
اللہ اگر تجھے میری یہ نیکی پسند ہے نا تو چٹان سے باہر نکلنے کا راستہ بنا دے۔ حدیث مبارکہ کے اندر الفاظ ہے کہ تینوں آدمیوں نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا، پہلے نے والدین کی خدمت کا، اور دوسرے نے جناب والا اپنے عمل کا، اور تیسرے نے گناہ سے بچنے کا یہ وسیلہ دیا۔ میرے اللہ نے تینوں کو موت کے منہ سے باہر نکالا اور چٹان کو دور کیا، باہر نکلنے کا راستہ بنا دیا۔ تو میرے دوستو، یہ جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں نا، یہ نیک اعمال جس طرح ہمارے لیے دنیا کے آخرت کے اندر وہ تو نیک سبب ہے ہی ہے، اللہ نے اجر دینا ہی دینا ہے، یہی نیک اعمال ہمیں دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کو ہماری عزت کا سبب بناتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میں کوئی نیک عمل کرتا ہوں نا، بسا اوقات میرے دل کے اندر میں خوشی پیدا ہوتی ہے اور میرے دل کے اندر آتا ہے کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، کہیں یہ تکبر تو نہیں بن گیا، کہیں اس سے میری نیکی تو ضائع نہیں ہوتی۔ یا رسول اللہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میں نیک عمل کرتا ہوں نا، لوگ میری تعریف کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تو وہ تعریف سن کے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کبھی، تو کہیں یہ میرا اچھا لگنا میرے عمل کو ضائع تو نہیں کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا نا اے ابو ہریرہ، جب کوئی انسان نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے نا، میرا اللہ اس کو دو انعام دیتا ہے، ایک انعام دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ نیک عمل کرنے کا دنیا میں جو انعام ہوتا ہے، میرا اللہ لوگوں کی زبان کے اوپر اس کی تعریف جاری فرما دیتا ہے، لوگوں کی، ہاں کرنے والے کا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں گے، کرنے والے کا مقصد اللہ کی رضا ہو، میرا اللہ خوش ہو کے لوگوں کی زبان پہ اس کی تعریف جاری فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا اجر آخرت میں ملے گا، میرا اللہ اس کو اس کے عمل کا اجر دیتے ہوئے اس کی مغفرت کا اعلان فرما دے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ میں نے عرض کیا اسی مہینے کے اندر میرے آقا 1400 صحابہ کرام کو لے کے عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ذوالقعدہ میں پیش آیا۔ میرے آقا نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے، ٹوٹل چاروں کے 4 ذوالقعدہ کے مہینے میں کیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے نا، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے لیے 40 راتیں کوہ طور پہ گزاری تھی، اللہ کے حکم سے کتاب ملنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کوچ کیا تھا، گئے تھے، مہینہ ذوالقعدہ کا تھا، 30 دن ذوالقعدہ کے اور 10 دن ذی الحجہ کے وہاں پہ گزارے تھے۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہی تھا کہ میرے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر دکھایا تھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے، پھر قربانی کا واقعہ ہوا تھا۔ تو یہ ذوالقعدہ کا مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر رب ذوالجلال کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا یاد کرنا چاہیے، جتنے نیکی کے کام ہو سکے اتنے کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا کر